ڈرامہ سیریل اقتدار کی ایپیسوڈ 22 میں آپ دیکھیں گے کہ مہرو اور شاہ نواز کی شادی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی مہرو ہال میں آتی ہے، شاہ نواز اٹھ کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ دوسری طرف رافع جو کہ مہرو کے غم میں نڈال بیٹھا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کی ماضی کی باتوں کو یاد کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ بی جان نکاح میں شامل ہے اور آج تو مہرو کی چچی کا بھی رویہ بہت اچھا ہے۔ رافع پرانی باتوں کو یاد کر رہا ہے، اپنی انگیجمنٹ کے دن کو یاد کر رہا ہے اور وہ مہرو کی تصویروں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مہرو تم نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا۔ فائنلی مہرو اور شاہ نواز کا نکاح ہو جاتا ہے۔ شاہ نواز شاہ کی والدہ سمن شاہ مہرو کی ماں سعدیہ سے نکاح کی اجازت مانگتی ہیں، جس پہ سعدیہ کہتی ہے کہ اجازت ہے۔ اس طرح مہرو اور شاہ نواز کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد بی جان گھر جانے کی اجازت مانگ لیتی ہیں، جس پہ سعدیہ کہتی ہے کہ آپ کھانا تو کھا کے جائیں۔ بی جان کہتی ہے کہ نہیں، میں بہت تھک چکی ہوں اور میں گھر جاؤں گی۔ سمن شاہ سعدیہ سے رخصتی کی اجازت مانگتی ہے، جس پہ سعدیہ کہتی ہے کہ جیسے آپ کی مرضی، اور اس طرح مہرو کی رخصتی ہو جاتی ہے۔ عروج بی جان کی ٹانگیں دباتی ہے اور کہتی ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، پریشان نہ ہو، جس پہ بی جان کہتی ہے کہ میں پریشان نہیں ہوں، جس کا نصیب تھا اسے مل گیا ہے۔ تو ادھر پھر عروج کہتی ہے کہ اب آپ آگے کا سوچیں۔ عروج پھر رافع کے پاس آ جاتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کھانا کھا لو، کیونکہ بی جان نے بھی تمہاری وجہ سے کھانا نہیں کھایا، جس پہ رافع کے سوال پہ عروج کا منہ بن جاتا ہے۔ رافع سے پوچھتا ہے کہ کیا مہرو دلہن بن کے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مہرو شاہ نواز شاہ کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ سمن شاہ فون پہ کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے اور شاہ نواز کو بھی اپنے پاس بلا لیتی ہے۔ اس پہ مہرو چپ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر سمن بیگم ملازمہ سے کہتی ہے کہ بی بی کو کمرے میں لے جاؤ۔ نواز اور سمن شاہ فون پہ کسی سے بات کرنے لگتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ دوسری طرف امل کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کی والدہ دروازہ پیٹنا شروع کر دیتی ہے اور پھر چابی کے ذریعے دروازہ کھول کے وہ اندر جاتے ہیں تو وہ امل کو بے ہوش پاتے ہیں، جس پہ وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کو لے کے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ شاہ نواز شاہ اپنے روم میں انٹر ہوتا ہے اور مہرو نساء سے پہلے بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے۔ آج کے بعد تم خود کو کبھی بھی اکیلا نہیں پاؤ گی، کیونکہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اور پھر وہ مہرو سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک گفٹ دیا ہے، جس طرح تم نے مجھے میری زندگی میں شامل ہو کے گفٹ دیا ہے، میں نے بھی تمہارے لیے ایک گفٹ لیا ہے۔ تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ جو گفٹ شاہ نواز اسے دیتا ہے اس کی اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ شاہ نواز اپنے بھائی کے زین کے معافی نامے پہ دستخط مانگتا ہے اور تب وہ اپنا اصل چہرہ بھی سامنے لے آتا ہے اور مہرو پہ یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ شاہ نواز شاہ نے اسے صرف یوز کیا ہے اور معافی نامے پہ دستخط کے لیے ہی اس سے شادی کی ہے، جس پہ مہرو بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے۔ دستخط نہ کرنے کی صورت میں مہرو کو شاہ نواز طلاق کی دھمکی دیتا ہے، لیکن مہرو ایک مضبوط لڑکی ہے، وہ کچھ دیر تو سوچتی ہے اور اس کے بعد کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، معافی نامے کے کاغذ کو 2 ٹکڑوں میں کر کے شاہ نواز کے منہ پہ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ رہا تمہارا جواب۔ اور رہی بات طلاق کی، تو جب تک میں تمہارے اس گھر میں موجود ہوں تمہاری عزت اور تمہارا یہ سوشل سرکل برقرار ہے، ورنہ جس دن تم مجھے طلاق دو گے تو تمہارے اس سوشل سرکل اور پولیٹیکل کریئر کا وہ اینڈ سین بجاؤں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ جس پہ شاہ نواز غصے سے کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور وہ بہت پریشانی میں سمن شاہ کے پاس آ جاتا ہے۔ سمن شاہ جو کہ فون پہ مصروف ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے فون بند کر دیتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے، جس پہ شاہ نواز سمن شاہ کو بتاتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ جس پہ سمن شاہ کہتی ہے کہ اس معاملے کو ایک وقت کے لیے تم روک دو اور اسے بتاتی ہے کہ دیکھو ہمارے اس ایک اقدام سے ہمیں کتنی پذیرائی ملی ہے اور سوشل میڈیا پہ تمہاری اور مہرو کی شادی ٹاپ ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ابھی اس معاملے کو تھوڑی دیر کے لیے روک دو اور اسے ہینڈل کرو۔ جیسے ہی مجھے پارٹی کا ٹکٹ مل جاتا ہے اور میں الیکشن جیت جاتی ہوں تو پھر میں اس کا بھی دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے، اور پھر زین شاہ کو باہر نکلوانا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ ادھر سمن شاہ کو اس کے بھائی صفدر کی کال آتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، جس پہ سمن شاہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔
مہرو کمرے میں چپ کر کے بیٹھی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ شاہنواز شاہ نے اس کے ساتھ یہ کیا کیا، اور پھر وہ سوچتی ہے کہ اب شاہنواز شاہ کو چینج کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہے اور وہ کسے اچھا انسان بنائے گی۔ اتنے میں ملازمہ آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ شاہنواز ہاسپٹل میں چلے گئے ہیں کیونکہ امل بی بی کی طبیعت خراب ہے، آپ سو جائیں، اور مہرو سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے۔ دوسری طرف ہاسپٹل میں شاہنواز شاہ بھی سویا ہوتا ہے صوفے پہ۔ ایسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ مہرو کو یاد کرنے لگتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے اور ان کی یہ کیمسٹری کس طرح سے آڈینس کو انگیج رکھتی ہے۔